برکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، مالک کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خالق ارض و سما نے ہمیں اپنے گھر بلا کے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات ہماری جملہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بزرگ محترم عبدالحمید شورش آئب کا حفظہ اللہ تعالی، مالک کائنات ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور مالک کائنات ان سے زیادہ دین کا کام لے۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل ہماری جماعت کے عظیم سرمایہ شیخ الحدیث فضیلت الشیخ استاد محترم انس مدنی حفظہ اللہ تعالی بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہمیں دنیا کی حقیقت، آخرت کی فکر، تقوی اور پرہیزگاری کا درس دے رہے تھے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کی گفتگو کے بعد یوں لگتا ہے کہ ہماری گفتگو کی کوئی زیادہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال ایک ذمہ داری لگائی گئی ہے، کوشش کریں گے اس کو پوری کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ بڑے خطبہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ مفصل اور مدلل شعلہ بیان ان کا ہوگا۔ اس طالب علم کی چند گزارشات اس پہ توجہ کیجئے گا۔ لاہور سے سفر کر کے آئے، صرف
اس مقصد کے لیے کہ شاید کہ کسی ایک کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے، ہماری اور سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور میں ٹو دی پوائنٹ بات بیان کروں گا۔ ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، جامع ترمذی میں اور دیگر کتب میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرما ہے، آپ کے صحاب جانثار مجلس میں حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے کی غرض سے مجلس سے سوال کیا، جس طرح شیخ صاحب نے اب سے پوچھا کہ وہ صحابی کون تھے جنہوں نے سورۃ النصر کی تفسیر بیان کی۔ مجلس سے سوال کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تربیت کا، اصلاح کردار کا ایک بہترین انداز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اپنے صحاب سے یہ سوال کیا ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ اس مجلس میں کوئی ایسا شخص جو مجھ سے یہ چند کلمات سیکھے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، تاکہ وہ مجھ سے ان کلمات کو سیکھ کر اس پر عمل کرے اور پھر دوسروں کو وہ بتائے، مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، جو اس پہ عمل کرے۔ بات کی سمجھ آئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، سوال کو سمجھے، جواب بڑا خوبصورت ہے اور کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا کہ مجھ سے چند کلمات کون سیکھے گا؟ کس غرض سے؟ تاکہ مجھ سے سیکھ کر اس پہ عمل کرے اور پھر وہ دوسرے کو بتائے تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کرے۔ آپ نے یہ کلمات سننے ہیں، یاد کرنے ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو بتانے ہیں تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کریں۔ اب پوری مجلس میں ایک صحابی جو حدیث مصطفیٰ کو لینے کے بڑے حریص تھے، انہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی تھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرمانے لگے، میں نے کہا فَقُلْتُ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ کلمات سیکھوں گا۔ یہ علم کی تڑپ ہوتی ہے، جو طالب علم استاد سے علم حاصل کرتا ہے تو استاد بھی اس کو پھر علم دیتا ہے، تڑپ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ کلمات سیکھوں گا۔ فَأَخَذَ بِيَدِي، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فَأَدَّ خَمْسًا، اور 5 چیزیں شمار کی۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں شمار کی۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ، آپ نے اپنا ہاتھ، ابو ہریرہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور 5 چیزیں شمار کی۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ، ان 5 چیزوں کو پلے باندھ لو، اس پہ عمل کرو، دوسروں کو بتاؤ تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کریں۔ وہ 5 چیزیں بتا دوں، صرف وہی بتانی ہے۔ توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کی نہیں توجہ، ماشاءاللہ نہیں سب کی ہے الحمدللہ۔ میرے طالب علم کی گفتگو سادہ تو ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس انداز سے کی جائیں تاکہ عملی زندگی میں وہ ہمارے کام آئے۔
خطبہ انشاءاللہ آپ کو لچھے دار خطاب سنائیں گے، آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ کتنی باتیں؟ 5۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سامنے تشریف لے آئیں، ڈاکٹر صاحب اتھے ٹھیک سی طرح، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ 5 چیزیں۔ کون سی 5 چیزیں؟ پہلی چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ یہ الفاظ بھی یاد کر لیں، کام آئیں گے زندگی میں۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آج ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ نیکیاں کریں، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت صوفی ہے، بہت عبادت گزار ہے، اللہ والا ہے۔ کون؟ جو زیادہ عبادت کرے، فرض نماز، نوافل، اس کے علاوہ نیکیاں، صدقہ، خیرات، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس حدیث میں جس شخص کو نیک بندہ بتایا گیا ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، لوگوں میں عابد کہا گیا ہے، اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے اللہ کے ہاں نیک بنے، صالح بنے، متقی بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے اتق المحارم، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں اس کو چھوڑ دے تو سب سے زیادہ متقی بن جائے گا، سب سے زیادہ متقی بن جائے گا۔ کب؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ کلیہ اصول شریعت نے ہمیں دیا، ایک اصول کے طور پر یہ سٹیٹمنٹ دے دی۔ فرمایا کہ نیک وہ نہیں ہے جو صرف نمازیں پڑھے، ادھر نمازیں پڑھے ادھر جھوٹ بھی بولتا چلا جائے، ادھر تہجد پڑھے ادھر کم بھی تولتا جائے، ادھر جناب جی مسجد پہ پہلی صف کا نمازی ہو اور کم تولے، ظلم و زیادتی کرے، کسی کے حقوق ادا نہ کرے، اس کو نیک نہیں کہتے۔ نیک وہ ہے جو برے کاموں کو چھوڑے، اس کے ساتھ نیکیاں کرے، اس کو نیک کہا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے شاید کہ زیادہ عبادت کرنے والا نیک ہے، چاہے وہ جھوٹ بولتا جائے، وہ کسی پہ تہمتیں لگاتا جائے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہ ہو، کسی کی عزت وہ محفوظ نہ رکھتا ہو، یہ متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ اتنی دیر تک انسان کامیاب نہیں ہے جتنی دیر تک اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت نہ کر دے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے ان سے نہ بچے، تب تک وہ متقی بن سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے اپنے نام کے ساتھ الحاج لکھوا لیتے ہیں لیکن بے ایمانی نہیں چھوڑتے، وہ حاجی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے، باہر گیا جھوٹ، فریب، دھوکہ بازی، دوسروں کو تنگ کرنا، گھر میں تنگی، لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ڈالنا، یہ ساری جو خرافات ہیں، جو گناہ ہیں جن کو اللہ نے منع کیا ہے وہ اس اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کی نماز کا اس کو فائدہ، وہ اس کا نماز پڑھنا اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ نیک ہے۔ بندہ نیک تب ہوگا جب اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے دوسرے اعضاء سے مسلمان محفوظ ہوں گے، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا تو مسلمان ہوگا۔ اس کی مثال سمجھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرض نماز پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ فرض دیتی ہے، ساتھ نفلی زکوٰۃ بھی دیتی ہے، اور بھی نیکی کے کام کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہمسائے کو بھی تنگ کرتی ہے، اس کی زبان سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھتی ہے نا، ہمسائے کو تنگ کر لیا تو خیر ہے، کیا بات ہے، یہ جواب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ وہ
عورت جو نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، سب کچھ کرتی ہے نیک عمال، لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تنگ کرتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی، چاہے وہ نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والی، روزے رکھنے والی عورت جہنم میں جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کو نہیں چھوڑا، نیکیاں تو وہ کرتی رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت وہ فرض نماز ہی پڑھتی ہے، زیادہ اہتمام نہیں کرتی نوافل کا، لیکن اب سے ہمسائے کو بالکل سکون سے رکھتی ہے، تنگ نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ حضرات محترم، یہ مت سوچیں کہ کسی نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کے شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، بہت بڑی نیکیاں ہیں، کرنی چاہیے، نہ کریں گے گناہ ہوگا، ابھی شیخ صاحب نے بیان کیا۔ لیکن یہ مت سمجھیں کہ ہم یہ اپنی شیپ بنا کے، اپنی سامنے والی جو صورت ہے اس کو اچھا کر کے اور خضوع خشوع کے نماز پڑھنے کے بعد ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں اور پھر اپنے آپ کو نیک کہیں، نیک بن سکتا نہیں بن سکتا۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے ایسے نیک لوگوں کو پکڑنا ہے جو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ گناہ کو چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ وہ نمازی ہی کیا ہے جو سجدہ اللہ کو کر کے جائے، ادھر جا کے اس کا توکل ڈھول جائے، وہ جھوٹ بول کے سودا بیچے، دوسروں کو تنگ کرے، گالیاں بکے، تو اس کی نماز کا کیا فائدہ؟ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لوگ یہ کہیں کہ بڑا نیک ہے۔ لوگ تو نیک کہہ دیں گے لیکن اللہ کے ہاں وہ نیک نہیں لکھا جائے گا۔ لہذا یہ پہلی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جو حدود مقرر کی ہے ان کی حفاظت کر دو، تم صحیح معنوں میں عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ بات سمجھ آئی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک بات۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ سبق یاد کر لیں، کتنی باتیں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے۔ کتنی باتیں؟ کون سی؟ کہ نیکی کے ساتھ ساتھ برائی کو بھی چھوڑنا ہے تو پکے مومن بنیں گے، وگرنہ اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ہوں گے۔ جس طرح کا میں نے ایک عورت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، اس طرح کے اور بھی واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جا کے لمبے لمبے سجدے کرے تو اس کے لمبے سجدوں پہ جا کے کہیں اس کے اوپر یہ نہ کہہ دے کہ یہ بڑا متقی ہے، اس کے ساتھ چل کے دیکھو وہ کرتا کیا ہے، اس کے ساتھ چل کے دیکھو وہ کرتا کیا ہے، وہ کتنا وعدے کا پاس کرتا ہے، کتنی سچائی اس کے اندر موجود ہے، کتنی حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے۔ جب چل کے دیکھو گے پھر پتا چلے گا جو شخص معاملات میں پورا ہے وہ اصل میں صحیح مسلمان ہے۔ آج کا اہل حدیث اس کا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم ہر وقت یہ نعرہ لگانے والے کہ ہمارا ماٹو یہی ہے، ہمارا اعلان یہی ہے، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ اتنا مضبوط اور سچا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ہمارے معاملات اور کردار کیوں بکھر گئے ہیں؟ ایک وہ وقت تھا جب کوئی شخص 7 بازار چھوڑ کے 8ویں بازار میں جاتا، یہ بزرگ گواہ ہے کہ وہاں ایک اہل حدیث کی دکان ہے، اس سے جا کے سودا لا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ 2 نمبری نہیں کرتا، اس کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہوا کرتی تھی۔ آج کیا پہچان رہ گئی ہماری؟ لوگ کہتے ہیں یار وہابیاں تو دور ہی رہو تے چنگا ہے۔ کیوں کہنا پڑ گیا لوگوں کو؟ صرف ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے۔ وہ اہل حدیث کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو اپنے معاملات کو درست نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کا طریقہ سکھلانے کے لیے نہیں آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈیوں میں جا کے بھی لوگوں کو تعلیم دی ہے، سودا بیچنے کا کہا ہے،
سچائی کا بتایا ہے. آپ سپہ سالار بھی تھے, آپ تاجر بھی تھے, آپ باپ بھی تھے, بیٹا بھی تھے. ہر حیثیت سے آپ نے بتایا ہے کہ معاملات کو کس طرح چلانا ہے. جو شخص صحیح معنوں میں معاملات میں درست ہوگا وہی اہل حدیث کہلانے کا حقدار ہے. آج نام کے اہل حدیث رہ گئے, نہ ہمارے گھروں کے اندر وہ کالا کالا رسول والی وہ چیز ہمیں نظر آتی. ہماری خوشیاں, ہماری غمیاں, کوئی فرق نہیں رہ گیا. لوگ کہا کرتے تھے یہ وہابیوں کا جنازہ جا رہا ہے, یہ اہل حدیثوں کی برات جا رہی ہے. آج کوئی فرق نہیں رہ گیا. کیوں؟ ہمارے معاملات ختم ہو گئے. ہم نے سارا دین سمجھ لیا, صرف نماز کے اندر چند امتیازات کر لو تو یہ اہل حدیث ہے, باقی جو مرضی کرتے چلے جاؤ. یہ بات سمجھ کے لے جاؤ, اکیلا کہنے سے نجات نہیں ہوگی. جتنی دیر تک معاملات درست نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہمیں صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, اتق المحارم تکن عابد الناس. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اے ابو ہریرہ بات کو پلے باندھ لو, جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا, اللہ تیرے دل کو سارے لوگوں سے زیادہ غنی کر دے گا. اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا. بہت بڑا سبق ہے, زندگی کا اہم سبق ہے. آج لوگ مایوسی کا شکار ہیں, آج لوگ اللہ سے شکوے کرتے ہیں. آج اگر باپ 2 نمبری کرتا ہے اولاد کے لیے تاکہ اس کا سٹیٹس بڑھ جائے, میری اولاد کا معیار زندگی بہتر ہو جائے, لائف سٹائل بہتر ہو جائے, اس کے لیے سارے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, سب کچھ کرتا ہے وہ. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا جو شخص سیکھ جاتا ہے, اللہ کی قسم اس سے بڑا سکون انسان کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے. جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے وہ 2 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کر بھی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکتا نہیں لا سکتا. اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا سائیکل پہ جاتے ہوئے مسکراتا چلا جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا بہتر رکھا ہے. بوفے پہ جانے والے وہ خوشی سے کھانا نہیں کھاتے, سوکھی روٹی کھانے والا شکر کر کے اللہ کی رضا پہ راضی رہ کے سکون کی نیند سو جاتا ہے. جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا وہ سمجھ لے کہ زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا. یہ کلیہ یاد رکھ لیں. دنیا میں مطمئن رہنا چاہتے ہیں, پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, اس کا ایک ہی حل ہے جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے بے راضی ہو جا. ہم قسمت پہ راضی نہیں ہوتے, شکوہ کرتے ہیں اللہ نے یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں کر دیا, ہمارے ساتھ کیوں کیا, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. نہیں, کاش یہ وہ اگر مگر کے جملے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا اللہ کی رضا پہ راضی رہ جاؤ. جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا اس کے دل میں حسد اٹھتا ہے, وہ دوسروں سے حسد کرتا ہے. حسد کی بیماری تب شروع ہوتی ہے جب اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کو یہ جاب مل گئی ہے, اس کے پاس تو گاڑی آ گئی ہے, میرے پاس کیوں نہیں آ گئی. ہم حسد شروع کر دیتے ہیں. بھائی ہمیں جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس کا تو شکر کریں, جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کا تو شکر ادا کر لیں, اور مانگے اللہ اور بھی دینے پہ قادر ہے, اس سے مانگے. کسی سے حسد نہ کریں, بغض نہ کریں. انسان جب اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ حاسد بن جاتا ہے, پھر وہ لوگوں کے مالوں پہ نظریں جماتا ہے, اور پھر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ خودکشی بھی کرتا ہے, وہ سوسائڈ بھی کرتا ہے, وہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتا ہے, ہر وقت مرجھایا رہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کا کیا, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, ہر وقت روتا رہتا ہے. جو اللہ نے اس کو ہاتھ پاؤں صحت ناک کان یہ زندگی دی ہوتی ہے, مکان دیا ہوتا ہے, اس کو کبھی وہ یاد کرتا ہی نہیں ہے, ہمیشہ شکوے کرتا رہتا ہے. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے جتنے شکوے کرو گے میں اتنی نعمتوں کو چھین لوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نوازتا چلا جاؤں گا.
آج خاندانوں میں کیوں لڑائیاں پڑتی ہیں، کیوں اتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کی رضا کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا، تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا، اس کے عقیدے میں خلل ہے۔ یہ مت سوچو کہ صرف براہ راست کسی کو پکارنا ہی شرک ہے، اگر اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہے تو یہ بھی شرک ہے کہ ہم نے اللہ کی تقسیم کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے، کہ اللہ نے صحیح تقسیم نہیں کہی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بتائے یہ کوئی اچھا جملہ ہے؟ یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ شرک پہ مبنی ہے کہ اللہ کی ذات پہ ہم شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا یہ درس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بڑی باتیں ہیں اس کے اندر بھی، اور بھی احادیث ہیں، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج ہر طرف مایوسی ہی مایوسی چھائی ہوئی ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے یار پتہ نہیں پاکستان دا کی بننا ہے، کوئی کہتا ہے یار پتہ نہیں ہن ساڈا کی بننا ہے، کل کی بننا ہے، آج کی بننا ہے۔ وہ ہر وقت دنیا کی دوڑ میں لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے کوئی بہتری مل جائے۔ اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پہ کبھی غور کرتا ہی نہیں ہے۔ مایوسی اس قدر عوام میں عام ہو چکی ہے، حالانکہ مایوسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِتِينَ، کہ تم مایوس نہ ہو۔ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِي، اس کی رحمت سے تو ظالم لوگ ہی، گمراہ لوگ جو ہیں وہی اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو مایوسی کس کام کی؟ مت اپنی زندگی میں مایوسی لے کے آئے۔ کبھی نہ سوچنا کہ میرے پاس مال کم ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھنا، اللہ کا شکوہ کبھی نہ کرنا، اللہ سے اور مانگے۔ کس نے کہا ہے کہ بیمار کو شفا نہیں مل سکتی؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ دولت نہیں دے سکتا، ہم اٹھ نہیں سکتے؟ مایوسی کس کام کی؟ کس وجہ سے؟ ہمارا تو رابطہ اس ذات سے ہے جس نے کبھی کسی کو مایوس کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے تو رابطے اس ذات کے ساتھ ہے، پھر ہم کیوں مایوس ہوں؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائیں، مت سوچا کریں، مت اللہ کے شکوے کیا کریں، انشاءاللہ پرسکون زندگی ہوگی۔ دل میں کسی قسم کے ارمان نہیں ہوں گے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنا۔ جب تو غور کرے گا تو یہ محسوس کرے گا۔ اغنى الناس کے لفظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا، اللہ تیرے دل کو غنی کر دے گا۔ کسی کا دل ایسا نہیں ہوگا جتنا تیرا دل بن جائے گا۔ کسی چیز کی حاجت باقی رہے گی نہیں جب تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، 2 بیٹیاں دی ہیں، پھر بھی راضی۔ اللہ نے کچھ نہیں دیا پھر بھی راضی۔ اللہ نے بیٹیاں ہی دی ہیں پھر بھی راضی۔ اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے کو جاب دی ہے، دوسرے کو نہیں دی، وہ بھی راضی۔ اگر کسی کے عزا مکمل ہے نہیں ہے پھر بھی راضی۔ اللہ نے روزی کم دی ہے زیادہ دی ہے پھر بھی راضی۔ ہر حال میں اللہ کی رضا سامنے رکھتے ہوئے ابھی شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ وہ اللہ کی رضا پہ کس طرح راضی ہوئے جنہوں نے اپنی بیٹے کی موت کی خبر اپنے خاوند کو دی۔ اللہ کی رضا کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس سے بڑی مثال کیا دے سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا پہ اس قدر راضی کہ لخت جگر دنیا سے چلا گیا۔ اتنے مطمئن کیوں تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ اتنا اطمینان دل کو سکون تب ہی ملتا ہے، بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو انسان پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا تھا وہ مجھے مل چکا ہے۔ کسی سے چھینتا نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے کہ جو میرا مقدر ہے وہ مجھے مل گیا ہے۔ میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی کروں گا تو مجھے وہ مل سکتا نہیں ہے۔ اس کی مثال دے کے اگلی بات کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بیان فرمائی، جب سواری کے پیچھے وہ سوار تھے، کئی باتیں کی، اس میں یہ بھی باتیں تھی کہ اے بیٹے یاد رکھ، اگر پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اگر اللہ نقصان پہنچانا نہ چاہے تو پوری کائنات بھی نقصان پہنچا سکتی۔ اگر اللہ فائدہ
پہنچانے پہ آئیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو کوئی بچا سکتا؟ بس یہی عقیدہ اپنے پلے باندھنے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، دنیا کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، ساری تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، مایوسیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ کلیہ اپنے پلے باندھنے طالب علم کا کہ آئندہ سے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ لیں، اللہ تمہاری زندگی میں اطمینان پیدا کر دے گا، سکون پیدا کر دے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی باتیں؟ 2۔ تیسری بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اے ابو ہریرہ، تیسری بات یہ پلے باندھنی ہے کہ اپنے ہمسائے سے نہیں بگاڑنی، اپنے ہمسائے سے نہیں بگاڑنی۔ ہمسایہ ایک تو دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آپ کے آفس میں بیٹھے ہوئے آپ کے کولیگ بھی آپ کے ہمسائے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے آپ کے ہمسائے ہیں، جس طرح بھی آپ کے قریب کوئی شخص ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر تمہارا ہمسایہ تمہاری وجہ سے پریشان نہیں ہے، مطمئن ہے کہ مجھے اچھے ہمسائے ملے ہیں، ہمسائے کی گواہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ ہمسایہ کہہ دے کہ میرے ہمسائے اچھے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، سمجھ لے کہ تیرے مومن ہونے کی یہ دلیل ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ جب تیرا ہمسایہ تیرے سے مطمئن ہوگا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، سمجھ لے کہ تو مومن بن گیا، تو مومن ہو جائے گا۔ تو آج ہم ہمسایوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ ذرا معاشرے میں دیکھیں، کوئی تکالیف، پریشانیاں، کتنی احادیث ہمسائے کے بارے میں آئی ہیں، اگر ان کی تفصیل بیان کر دی جائے تو رات گزر جائے، اتنی تاکید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل اتنی دفعہ میرے پاس آئے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہیں جبریل یہ حکم نہ لے کے آ جائے کہ وراثت میں بھی ہمسایوں کا حق موجود ہے، اتنی تاکید کی گئی۔ تو لہذا ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تکن مسلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کر دو، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے۔ یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہوئی مسلم۔ مسلمان کون ہے؟ اس کی تعریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے۔ تو ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے؟ ذرا غور کریں۔ معاشرے میں بگاڑ کی جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ ہم خود غرض بن چکے ہیں، ہم اپنا برتن بھرنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے دوسرے کا سارا خالی ہو جائے، دوسرے کے کوئی غرض نہیں، مرتا ہے تو مرتا بڑے، وہ سڑک پہ پڑا ہے، اتنے خود غرض ہیں، ہم کہتے ہیں یار اسے جو چھینا جا سکتا چھین لو، یہ جائے جہاں جاتا ہے، جو نقصان ہو گیا اس کا ہو جائے۔ کسی کے بارے نہیں سوچتے، نہ ہمسایوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے عز و اقربا کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، صرف اور صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ درست ہو، باقی جو مرضی ہو جائے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ تو ایسا بندہ مسلمان اس تعریف میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مسلمان وہ ہے جو وہی پسند کرے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری انسلٹ، بےعزتی نہ کرے، تو میں پھر کسی کی عزت کو کیوں اچھالتا ہوں؟ مجھے یہ پسند ہے کہ میری گھر کی چار دیواری عفت و عصمت محفوظ رہے، تو میں کسی کی عزتوں کو کیوں اچھالتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، میں دوسروں کو دھوکہ کیوں دیتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ فریب نہ کرے، میں دوسروں کے ساتھ فریب کیوں کرتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اولاد کے ساتھ برا نہ کرے، میں دوسروں کی اولاد کو بگاڑنے کا ذریعہ اور سبب کیوں بنتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا رہیں، تو پھر میں لوگوں کے ساتھ اچھا کیوں نہیں رہتا ہوں؟ تو یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان ہونے کے لیے تمہیں یہ کرنا پڑے گا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اپنی بیٹی کی شادی ہوتی تو بڑے مہنگے برانڈ کے کپڑے آ رہے ہوتے ہیں، جب بہو کی باری آتی ہے تو برانڈ چینج ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہوئی؟ گھر کے اندر خود ہم اچھا کھاتے ہیں، جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو کوئی اور پکنا شروع ہو جاتا ہے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے لباس پہنیں، اچھا لائف سٹائل کریں، اگر کسی خادم یا غریب کو دینے کی باری آ جاتی ہے تو ہم بوسیدہ اور پرانا کپڑا نکال کے اس کو دے دیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ مسلمان ہیں جو خود نہیں پہنتے لوگوں کو کیوں پہناتے ہیں؟ خود نہیں کھا سکتے لوگوں کو کیوں کھلاتے ہیں؟ جب خود ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا معیار زندگی بہتر کریں تو پھر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیوں کرتے ہیں؟ جان رکھے اتنی دیر تک انسان صحیح معنوں میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جتنی دیر تک اپنی عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لے. جو خود پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو. یہ بہت بڑا مضمون ہے، اس میں بہت نصیحت ہے. اگر اس جملے پہ آج سے آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، میں ہر ایک کو عزت دوں، ہر ایک کو عزت دوں، اس کی رسپیکٹ کروں، جواب میں میری بھی عزت ہوگی. میں کہتا ہوں کہ کوئی مجھے اوئے کہہ کے نہ بلائیں تو میں ہر ایک کو صاحب کہہ کے بلاؤں. اگر کوئی کہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو تو دوسروں کی اولادوں کو بگاڑنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کریں. آج سے یہ معاملہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ پھر دیکھنا زندگی میں کس طرح سکون آتا. اللہ عزت بھی دے گا، امن بھی دے گا، سکون بھی دے گا، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے خزانے بھی کھول دے گا. کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی؟ 4. کتنی باقی رہ گئی؟ 1. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وَلَا تُكْسِرِ الزَّاحِكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. یہ جو آخری بات ہے خاص طور پر یہ میرے نوجوانوں کے لیے ہے، میرے بھائیوں کے لیے ہے، جو ہر بات جگت کے بغیر کرتے ہی نہیں ہیں. اتنے نان سینس ہو چکے ہیں، تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہو سکی، سیریس ہوتے ہی نہیں ہے. ہر وقت ہوشا پن اور بات کرنی ہے، نہ والد کی تمیز، نہ والدہ کی تمیز، نہ بہن کی، نہ چھوٹے کی، نہ بڑے کی. جگت پہ جگت لگاتے جا رہے ہیں، ہنستے تلے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا تربیت ہے؟ یہ کیا کردار ہے؟ کیا شخصیت سازی ہے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، سمجھدار ہیں. ہماری گفتگو سے ایک وقار ہونا چاہیے. کسی سے بات کر رہے ہیں تمیز کے ساتھ بات کریں. ہر وقت ہنستے رہنا، بات بات سے ہنستے رہنا اور پھر لوگوں کو بھی ہنساتے رہنا، یہ ٹرینڈ بن چکا ہے آج کے نوجوان کا. جس مجلس میں نوجوان بیٹھتا بس یہی کام شروع کر دیتا ہے. میرے بھائی یہ کام لوگوں کو ہنسانے والا، خود ہنسنے والا اور ہر چیز سے دین سے غفلت اختیار کرنا، یہ تباہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے، عادت کو بدلیے. اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا سیکھیے. اللہ کے سامنے عاجزی کرنا سیکھیے. گفتگو کے اندر، معاملات کے اندر اس طرح کا ہوشا پن اس کو چھوڑ دیجئے. سیریس ہو کے اللہ کا خوف اور ڈر دل میں رکھتے ہوئے ہمیں سارے معاملات کرنے چاہیے. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. کتنے دل ہیں جو آج ہدایت کی طرف نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہنستے رہتے ہیں. خدا کبھی یاد نہیں آتا، قبر یاد نہیں آتی، کبھی جہنم یاد نہیں آتی. اس پہ بھی مذاق شروع کر دیتے ہیں، اس پہ بھی جھگتے منگانی شروع کر دیتے. جہنم کو تو جہنم سمجھا ہی نہیں ہے. اس قدر ہماری بربادی کا یہ سامان تیار ہو رہا ہے. حضرات محترم، شاعر اسلام کی تعظیم کیجئے اور کثرت سے ہنسنے سے بچے. اللہ کے آگے گڑ گڑانا سیکھیے، رونا سیکھیے. وہ آنکھ جس سے آنسو نکلتا ہے اللہ کی ڈر سے، اللہ رب العالمین اس آنکھ کو عذاب نہیں دیتے. اس نوجوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جن خات خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس میں ایک وہ بھی شخص ہوگا وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. جب وہ اکیلا بیٹھتا تو اتنا اللہ سے روتا ہے، رو رو کے اپنی آنکھوں کو گو دیتا ہے، آنسو سے تر ہو جاتی اس کی آنکھیں. گڑ گڑانا سیکھیں، اللہ کے سامنے رونا سیکھیں. جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے اس کا وجود ہلکا ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری آرزوؤں کو سننے والی کو ذات بھی موجود ہے.
آج لوگوں کے سامنے بڑا رونا روتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے رو کے دیکھیں، لوگ تیرے آنسو کی کیا قدر کریں گے؟ وہ تو مذاق کریں گے، بھائی یہ تو ایسے جھوٹا رو رہا ہے، یہ تو آج بھی رویا تھا، کل بھی رو رہا تھا، اس کا کیا ہے؟ کبھی اللہ کے سامنے رو کے دیکھے تو صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے خوف سے اپنی آنکھ سے مکی کے سر کے برابر ایک آنسو کا قطرہ نکال دے گا، میں تیرے اس ایک آنسو کی اتنی قدر کروں گا۔ وہ جہنم کی آگ جس کو ہزاروں سال لگا کے تپایا اور گرمایا گیا ہے، جس کی حدت اور شدت کا یہ عالم ہے، اگر سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے، دنیا جہان کی ہریالی ختم ہو جائے، فرمایا تیرے ایک آنسو کی اتنی قدر کروں گا، اس ایک آنسو کے ساری جہنم کو ٹھنڈا کر دوں گا اور تیرے لیے جنت کو واجب کر دوں گا۔ اللہ کے سامنے رونا سیکھے، ہنسنا بند کریں، بے وجہ مسکرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کھلے چہرے کے ساتھ مسکرا کے ملنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن کہہ کے لگانا، مذاق اڑانا، ہر وقت ہنستے رہنا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو دل کو تازگی دینے والی جو چیز ہے وہ موت کو یاد کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو ایک حدیث میں موجود تھی، دوبارہ گنواتا ہوں، آپ بھی یاد کر لیجئے کہ ایک اللہ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، جو اللہ نے حرام کام کیے ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، صحیح معنوں میں ہم عبادت گزار بنیں گے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائیں، اللہ رب العالمین تمہارے دل کو غنی کر دے گا، پرسکون زندگی بسر کریں گے، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مومن بن جائیں گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے، کثرت سے ہنسنے سے بچیں کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی، یہ امانت ہیں، اس پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے بھی اس پہ عمل کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔